جوابات کی طرف آتے ہیں۔ ایک یہ میرے پاس آفر کویسچن تھا کہ کیا شوہر بیوی کو گالی گلوچ کر سکتا ہے اور کیا مار پیٹ کر سکتا ہے یا نہیں؟ اور اگر بیوی منع کرتی ہے تو کہتا ہے کہ بحیثیت شوہر کے میرا حق ہے کہ میں یہ کام کر سکوں، تو کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں، ہم اکثر یہ سمجھاتے ہیں کہ میاں بیوی کو چاہیے، جو ابھی میاں بیوی ہیں یا جن کی شادیاں ہونے والی ہیں، کہ وہ شادی سے پہلے ہی ان تمام چیزوں کو سیکھیں کہ شوہر پر کیا کیا فرض ہے اور بیوی کا کیا کیا حق ہے۔ اسی طرح بیوی کو جاننا ضروری ہے کہ شوہر کے لیے مجھ پر کیا کیا حق ہے اور میرے اپنے فرائض کیا ہیں۔ یہ جتنے لڑائی جھگڑے فتنہ فساد اکثر ہوتے ہیں، میں چونکہ ایک مفتی کی حیثیت سے کام کر رہا ہوں اور پورے ورلڈ سے میرے پاس یہ جھگڑوں کے مسائل آتے ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ یہ ہندوستان پاکستان میں ہوں اور آپ یہ کہیں جی ہاں یہاں شاید کم پڑھے لکھے لوگ ہیں اس وجہ سے ایسا ہو رہا ہے۔ باہر کے ملکوں میں بھی ایسا ہو رہا ہے، پڑھے لکھے لوگ ہیں لیکن وہ جہالت والے کام کرتے ہیں، اور یہ تمام معاملات جو پاکستان ہندوستان میں آپ کو نظر آئیں گے یا ایشیا میں آپ کے لیے آپ کو نظر آئیں گے، یہ باہر بھی بہت زیادہ نظر آتے ہیں اور لوگ ہم سے کویسچنز کرتے ہیں۔ اس کی میں نے جو سب سے بڑی وجہ دیکھی ہے وہ یہی ہے کہ پہلے حقوق نہیں سیکھتے، اپنے فرائض معلوم نہیں ہوتے۔ شوہر کو اتنا تو پتہ ہے کہ میں شوہر ہوں اور اللہ نے مجھے حاکمیت دی ہے، اور بیوی کو اتنا پتہ ہے کہ جی مجھے شوہر سے یہ چیزیں لینی ہیں اور یہ چیزیں نہیں لینی، باقی اور کچھ بھی نہیں جانتے ہیں۔ تو اب یہ جیسے شوہر نامدار جس نے بھی یہ کہا کہ مار پیٹ میرا حق ہے، گالی گلوچ میرا حق ہے، بالکل کوئی حق نہیں ہے۔ اگر ہے تو بتائیں کہاں ہے، ثابت کریں۔ اگرچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بلکہ قرآن کی طرف سے بھی بیوی کو مارنے کی اجازت موجود ہے، لیکن وہ مارنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اس کی ہڈیاں توڑ دیں، اس کو تکلیف پہنچائیں، بلکہ وہ ایک صرف تنبیہ کا، ایک دھمکانے کا طریقہ ہے، اور اس کو سکھایا گیا ہے، اور وہ بھی اس صورت میں جب آپ یہ دیکھیں کہ بیوی خلاف شرع کوئی کام کر رہی ہے، اور اس وقت آپ کو اس کی اجازت ہو سکتی ہے۔ باقی شوہر کو چونکہ پتہ ہی نہیں ہوتا کہ بیوی پر شوہر کے لیے کھانا بنانا واجب نہیں ہے، کپڑے دھونا، برتن دھونا واجب نہیں ہے، اسی طرح گھر کی ڈسٹنگ صفائی کرنا بیوی کے اوپر واجب نہیں ہے۔ اگر وہ کر رہی ہے تو احسان کر رہی ہے۔ تو اب جب وہ احساناً ایک کام کر رہی ہے اور اس میں کوئی کوتاہی ہو جائے تو تم نے آج کھانا کیوں نہیں بنایا، کپڑے کیوں نہیں استری کیے، اس پہ مار رہے ہیں، پیٹ رہے ہیں، گالی گلوچ کر رہے ہیں، تو کیسے شرعاً جائز ہو جائے گا کہ جو اس پہ لازم نہیں اس پہ آپ اس کو مار رہے پیٹ رہے؟ تو یہ نہ جاننے کی بنا پر۔ دوسری بات وہی ہے کہ اگر گالی گلوچ دی، ہر مسلمان کو گالی دینا منع ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مسلمان کو گالی دینا فسق، اور اسے مسلمان کو برا بھلا کہنا یہ فسق ہوتا ہے، اسے گالی دینا گناہ کبیرہ سرکار نے قرار دیا ہے۔ تو اس طریقے سے بیوی بھی ایک انسان ہے اور مسلمان ہے، اسے بھی اگر گالی دیں گے، برا بھلا کہیں گے تو یہ گناہ کبیرہ ہے، اور اگر اس کی کوئی واقعی شرعی غلطی ہے اس پر بھی تنبیہ کا طریقہ دوسرا ہے۔ گالی گلوچ کی بالکل اجازت نہیں ہوتی ہے، چاہے جائے کہ مار پیٹ۔ اکثر مار پیٹ جو ہم نے دیکھی ہے وہ شرعی لحاظ سے نہیں ہوتی، اللہ کی رضا کی خاطر نہیں ہوتی، اپنے نفس کی خاطر حملہ کیا جاتا ہے۔ کوئی بات بری لگ گئی، بیوی نے کہنا نہیں مانا، اور وہ بھی ان امور میں جو بیوی پہ لازمی نہیں تھے، اور اس میں انسان اپنی حاکم ہونے، اپنے مرد ہونے کا ناجائز فائدہ اٹھاتے ہوئے رعب و دبدبہ قائم کرنے کے لیے اس طریقے سے معاملات کرتا ہے جس سے گھر کا ماحول خراب ہوتا ہے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ یہ شوہر کا کوئی حق نہیں ہے، نہ مار پیٹ نہ گالی گلوچ، اور جس طرح کی مار پیٹ کی اگر اجازت تھی بھی خلاف شرع کام پر، اس میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم یہ ہے کہ چہرے پہ مت مارو، اس طرح نہ مارو کہ ہڈی ٹوٹ جائے، ایسے نہ مارو کہ جسم پہ نشان پڑ جائے۔ تو آپ دیکھیں کہ بالکل یعنی صرف وہی میں نے جیسا آپ کو کہا کہ خلاصہ ان حدیثوں کا یہی ہے، تنبیہ، صرف ڈر پیدا کرنا تاکہ بیوی اطاعت کی طرف مائل اور خلاف شرع نہ کام نہ کرے۔ اب یہاں صورتحال ہے کہ جب شوہر ہی خلاف شرع کام کر رہا ہو سارے، اور بیوی کو خلاف شرع کام پر نہیں بلکہ اپنی خدمت نہ کرنے پر، ماں کی خدمت نہ کرنے پر، بہنوں کی بات نہ ماننے پر مار رہا پیٹ رہا ہو، تو اس سے زیادہ جہالت اور کیا ہو سکتی ہے۔ ایسے تمام شوہروں کی خدمت میں گزارش ہے کہ میری بات سن کر برے مانے بغیر اور یہ کمنٹس پاس کیے بغیر کہ جی مفتی صاحب بیٹھ کے تو ہماری عورتوں کو جرأت مند کر رہے ہیں، ذرا ایک دفعہ دین سیکھنے کی کوشش کر لیں تاکہ آپ کی آخرت بہتر بن جائے۔ ورنہ مجھے برا بھلا کہنا یا مطلب مولویوں کو برا بھلا کہنا، اس سے آپ کو کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا، ہمارا تو بال کبھی بیکا نہیں ہوگا۔ آپ جب قبر میں پہنچیں گے تو وہاں سخت جو عذاب اگر آپ کا منتظر ہوگا اور آپ کو اس کا سامنا کرنا پڑے گا،
تب آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ واقعی دینداروں کا مذاق اڑانا، اللہ تعالیٰ اس کے رسول کی تعلیمات کو اپنی نفسانی خواہشات کو بنیاد بنا کر رد کر دینا، بلکہ ان کو برا بھلا کہنا، بلکہ ان کے خلاف عمل کرنا کس قدر نقصان کا باعث ہے۔ لہٰذا ایسے شوہر حضرات سے گزارش ہے کہ ایسا بالکل نہ کریں۔ جس نے اپنی بیوی کو مارا پیٹا اور شرعی کو وجہ بھی نہیں تھی اور گالی گلوچ دی ہے، تو اس پر واجب ہے، فرض ہے کہ وہ موت سے پہلے اپنی بیوی سے معافی مانگے، ہاتھ جوڑے، چاہے پاؤں پکڑے، چاہے کیسے بھی معافی مانگنی ہوگی۔ اگر یہ بیوی معاف نہیں کرے گی، بالفرض ناراض ہے، وہ کہتی میں نہیں معاف کرتی ہوں، تو پھر اس کے لیے دعائے بخشش و مغفرت کرتے رہیں ساری زندگی، اور نیک اعمال کر کے اس کا ثواب اس کو ایصال کرتے رہیں۔ اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ بروز قیامت راضی کر لے گا۔ لیکن اگر آپ نے کہا پہلے معافی نہیں مانگی پہلی بات، یا مانگی تو وہی معاف کر دو مجھے، اس نے کہا میں تو نہیں کرتی ہوں، تو کہا نہیں کرتی تو جاؤ پہاڑ میں جاؤ، تو اس طریقے سے آپ نے اکڑ کا مظاہرہ کیا، تو پھر میدان محشر میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں کہ قرآن و حدیث تو یہی کہہ رہا ہے کہ آپ ایک طرف کھڑے ہوں گے، بیوی ایک طرف کھڑی ہوگی اور ایک ایک چیز کا حساب لے گی۔ یقینی سی بات ہے کہ جب تک مظلوم ہوتا ہے، وہ دبتا رہتا ہے اور مجبور ہوتا ہے، تو ہر طرح کے ظلم کو سہتا ہے، لیکن جب اس کو ظلم سے نجات ملتی ہے، مجبوری کی کیفیت اور حالت ختم ہوتی ہے، تو پھر وہ شیر ہو جاتا ہے۔ پھر آپ نے دیکھا ہوگا کبھی کبھی میڈیا پر کسی شوہر نے ظلم کیا اور بیوی تھانے پہنچ گئی اور بیوی کو موقع مل گیا تو وہ جوتی اتار کے بھی مارتی ہوئی نظر آئی ہے تھانے کے اندر شوہر کو، تو ویسے بڑی ڈرتی تھی وہ۔ تو اسی طرح میدان محشر میں اس سے کہیں زیادہ سخت معاملہ ہوگا کہ جس بیوی کو آپ نے دبایا تھا، جس کے اوپر ظلم و ستم کیے تھے، اپنے انجام کی پرواہ کیے بغیر، یا دنیاوی طور پہ آپ کو ہر طرف پروٹیکشن نظر آئی، یہ طاقتور نہیں ہے، اس کے پیچھے کوئی نہیں ہے، اس کے بھائی نہیں ہے، اور میری تو بڑی سورس ہے، میں طاقتور بھی ہوں، پیسہ بھی میرے پاس ہے، تو اس کی مجبوری سے جو آپ نے فائدہ اٹھایا، کل بروز قیامت شاید پھر یہ راضی نہیں ہوگی اور پھر یہ شیر بن کے جو آپ کے ساتھ حشر کرے گی، وہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ تو برا ہرگز نہ مانے اور موت سے پہلے ان غلطیوں کا تدارک کریں۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ مختصر سا بریک لیں گے، ہمیں یقین ہے آپ ہمارے ساتھ رہیں گے۔